بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1.5 سال تک خلت کی یہ حالت رہی۔ ایک روز دمشق میں گھومتے پھرتے اسے پتہ چلا کہ فوج کی بھرتی ہو رہی ہے۔ اس نے اس خیال سے کہ اس بہانے وہ گاؤں سے دور رہے گا، فوج میں بھرتی ہو جانا بہتر سمجھا اور بھرتی ہو گیا۔ اسے ٹریننگ دی گئی، گھوڑ سواری سکھائی گئی، تیر اندازی اور مختلف ہتھیاروں کا استعمال سکھایا گیا۔ اس کے ذہن کو مصروفیت مل گئی تو اس کے دل سے حمیرہ کا دکھ کم ہونے لگا۔ اپنے جیسے ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ رہتے، گپ شپ لگاتے اور ہنستے کھیلتے اس کے دل کی زندگی عود کر آئی اور وہ ایک بار پھر شگفتہ مزاج جوان بن گیا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب صلاح الدین ایوبی کا نام ابھی مشہور نہیں ہوا تھا۔ لوگ ابھی نور الدین زنگی کو جانتے تھے۔ اسے ایک بار جنگ میں جانے کا موقع ملا۔ یہ خون ریز لڑائی تھی۔ اس نے پہلی بار اپنے دشمن کو دیکھا۔ اس نے وہ لٹے پٹے مسلمان کنبے دیکھے جو صلیبیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے تھے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ صلیبی بہت سی مسلمان لڑکیوں کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ سن کر اس کے اندر قومی جذبہ اور اسلام کی لگن بیدار ہو گئی۔ اس جذبے اور لگن نے جنون کی صورت اختیار کر لی اور اس جنون نے اسے ان سپاہیوں کے صف میں کھڑا کر دیا جو تنخواہ اور مال غنیمت کی خاطر نہیں، اللہ کے نام پر لڑا اور جانیں قربانی کیا کرتے ہیں۔ 3-4 سال بعد جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا امیر بنا کر قاہرہ بھیجا گیا تو صلیبیوں نے سوڈانیوں کے ساتھ خفیہ معاہدہ کر کے سمندر کی طرف سے مصر پر حملہ کیا تو سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی سے کمک مانگی۔ زنگی نے اپنے منتخب دستے قاہرہ روانہ کر دیے۔ ان میں خلت بھی تھا۔ اس کا شمار ان ذہین عسکریوں میں ہوتا تھا جو تلوار کے ساتھ دماغ بھی استعمال کرتے تھے۔ اسے 50 سپاہیوں کے ایک جیش کا کماندار بنا دیا گیا۔ مصر میں اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے اپنے انٹیلیجنس کے سربراہ علی بن سفیان سے کہا کہ وہ لڑاکا یعنی کمانڈو جاسوسوں کا انتخاب کرے تو خلت کو حاضر دماغی، ذہانت، جسم اور زبان کی مستعدی اور پھرتی، جسم اور شکل و صورت کی دلکشی کی بدولت لڑاکا جاسوسوں میں لے لیا گیا۔ اسے کمانڈو اور گوریلا قسم کے شبخون مارنے کے لیے چند بار بھیجا گیا تھا، لیکن جاسوسی کے لیے ملک سے باہر نہ بھیجا گیا۔ ملک کے اندر جاسوسوں کی سراغ رسانی، تعاقب اور گرفتاری کے لیے اسے استعمال کیا جاتا رہا۔ جاسوسوں کو وہ خوب پہچانتا تھا۔ اب 1174 عیسوی میں جب سلطان ایوبی نور الدین زنگی کی وفات کے بعد 700 سوار لے کر دمشق پر قبضہ کرنے اور الملک الصالح کی معزولی کی مہم پر روانہ ہوا تو اس نے اپنے جاسوسوں کو پہلے ہی دمشق بھیج دیا تھا، جو مختلف بحروب دھار کر دمشق میں داخل ہوئے اور پھیل گئے تھے۔ اور جب دمشق پر سلطان ایوبی کا قبضہ ہو گیا اور الصالح، اس کے امیر، وزیر اور اس کے باڈی گارڈز دمشق سے بھاگے تو علی بن سفیان کے معاون حسن بن عبداللہ نے، جو جاسوسوں کے ساتھ دمشق گیا تھا، کئی ایک جاسوس دمشق سے اس طرف روانہ کیے جس طرف الصالح اور اس کے باڈی گارڈز دستے گئے تھے۔ ان جاسوسوں کو خصوصی ہدایات اور مختلف مشن دیے گئے تھے۔ خلت بھی ان کے ساتھ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھا۔ حلب میں پہنچے تو وہاں افراتفری کا عالم تھا۔ الصالح کے حواریوں کو فوری طور پر فوج کی ضرورت تھی۔ انہیں خطرہ تھا کہ سلطان ایوبی ان کا تعاقب کرے گا اور حملہ کرے گا۔ اس صورتحال میں انہیں جیسا کیسا سپاہی ملا انہوں نے رکھ لیا۔ خلت اور اس کے ساتھی نے اپنے آپ کو اس فوج کا سپاہی ظاہر کیا جو دمشق سے بھاگ آئے تھے۔ کمانڈروں میں سے کسی کو ہوش نہیں تھا کہ چھان بین کرتے کہ کوئی مشکوک افراد فوج میں نہ آ گئے ہوں۔ سلطان ایوبی کے جاسوسوں نے بھی اہم جگہیں سنبھال لی اور حلب میں زمین دوز اڈہ بھی قائم کر لیا۔ خلت چونکہ خوبرو اور تنومند جوان تھا اور زبان کی چاشنی سے بھی مالا مال تھا، اس لیے اسے قصر سلطنت کے محافظوں کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ اسلام کا عسکری جذبہ اس کی روح میں اتر گیا تھا۔ اس نے حمیرہ کو کبھی یاد نہیں کیا تھا۔ اسے اتنی مہلت ہی نہیں ملتی تھی، مگر اس نئی رقاصہ نے اسے حمیرہ یاد دلا دی۔ حمیرہ سے جدا ہوئے 7-8 سال گزر گئے تھے۔ اس وقت حمیرہ 15-16 سال کی تھی۔ یہ رقاصہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے پر حمیرہ والی معصومیت اور سادگی نہیں تھی۔ یہ ناممکن تھا کہ یہ رقاصہ حمیرہ ہو۔
تیسری بار رقاصہ اس کے قریب سے گزری تو بھی خلت نے اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا۔ رقاصہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کہ وہ رک گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ رقاصہ نے پوچھا۔ خلت نے اپنا وہ فرضی نام بتایا جو اس نے وہاں لکھوا رکھا تھا اور پوچھا، آپ نے نام کیوں پوچھا ہے؟ تم مجھے گھور گھور کر دیکھا کرتے ہو، اس لیے نام پوچھ رہی ہوں، رقاصہ نے ایسے لہجے میں کہا جس میں شریف عورتوں والی ذرا سی بھی جھلک نہیں تھی۔ کہنے لگی، تم سپاہی ہو، اپنے کام پر توجہ رکھا کرو۔ خلت کو کوفت ہوئی، لیکن اسے خوشی بھی ہوئی کہ یہ حمیرہ نہیں، حمیرہ تو بھولی بھالی لڑکی تھی۔ اسی شام حال میں ضیافت تھی۔ ریمان کے جاسوسوں کا کمانڈر 3-4 روز پہلے آیا تھا، اس کا نام ونسر تھا۔ یہ ضیافت اسی کے اعزاز میں دی جا رہی تھی۔ خلت نے معلوم کر لیا تھا کہ یہ جاسوسی کا ماہر ہے اور جاسوسی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے آیا ہے۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ حال میں مہمان آ رہے تھے، کھانے چنے جا رہے تھے اور شراب کے دور چل رہے تھے۔ ابھی ونسر نہیں آیا تھا۔ خلت اور اس کے ساتھی کی ڈیوٹی ہال کے دروازے پر تھی۔ کچھ دیر بعد ونسر آ گیا۔ اس نے دونوں پہرے داروں کو غور سے دیکھا، پھر اس نے خلت کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ تم خلیفہ کے محافظ دستے میں کب آئے ہو؟ ونسر نے خلت کی زبان میں پوچھا۔ یہاں آ کر مجھے محافظ دستے میں لیا گیا ہے، خلت نے جواب دیا۔ اس سے پہلے میں دمشق کی فوج میں تھا۔ تم مصر بھی گئے تھے؟ ونسر نے پوچھا۔ نہیں۔ ونسر نے دوسرے پہرے دار سے خلت کے متعلق پوچھا، تم اسے کب سے جانتے ہو؟ ہم دونوں دمشق کی فوج میں اکٹھے رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں شاید تم دونوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، ونسر نے مسکرا کر کہا۔ ذرا میرے ساتھ ہو۔ وہ انہیں پہرے سے ہٹا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ گھاگ، سراغ رساں اور جاسوس تھا۔ یہاں پہنچتے ہی اس نے باڈی گارڈز کی خفیہ چھان بین شروع کر دی تھی۔ خلت کو دیکھتے ہی اسے کچھ یاد آ گیا تھا، اور اس نے جب اس کے ساتھی کو دیکھا تو اس کا شک پکا ہو گیا۔ شک غلط بھی نہیں تھا۔ خلت اور اس کا ساتھی 3-4 سال سے انٹیلیجنس میں تھے اور وہ اکٹھے رہتے تھے۔ ان کی جوڑی پکی ہو گئی تھی۔ ونسر انہیں اپنے کمرے میں لے گیا جو اسی عمارت میں بڑے ہال سے تھوڑی ہی دور تھا۔ کمرے میں لے جا کر اس نے مشعل کی روشنی میں دونوں کو ایک بار پھر غور سے دیکھا۔ اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ تم یہاں کے وفادار ہو اور صلاح الدین ایوبی کو اپنا دشمن سمجھتے ہو تو میں تمہیں چھوڑوں گا ہی نہیں، بلکہ ایسے کام پر لگاؤں گا جہاں عیش کرو گے، ونسر نے کہا۔ جھوٹ نہ بولنا، پچھتاؤ گے۔ ہم یہیں کے وفادار ہیں، خلت نے کہا۔ تم نے وفاداری کب سے بدلی ہے؟ ونسر نے پوچھا۔ اور کیوں بدلی ہے؟ خدا اور رسول کے بعد خلیفہ کا رتبہ ہے، خلت نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی کا کوئی رتبہ نہیں۔ مصر سے کب آئے ہو؟ ونسر نے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، تم شاید مجھے نہیں جانتے، میں بھی تمہاری طرح جاسوس ہوں۔ نام شاید بھول جاؤں، چہرے نہیں بھولا کرتا۔ علی بن سفیان کہاں ہے؟ مصر میں یا دمشق میں؟ ہم اسے نہیں جانتے، خلت کے ساتھی نے جواب دیا۔ ہم سیدھے سادے سپاہی ہیں۔ ونسر نے دروازے میں جا کر دیکھا اور کسی ملازم کو آواز دی۔ ملازم آیا تو اس نے کسی لڑکی کا نام لے کر ملازم سے کہا کہ اسے بلا لاؤ۔ وہ لڑکی قریب ہی کسی کمرے میں تھی۔ ذرا سی دیر میں ایک بڑی ہی حسین لڑکی آ گئی۔ خلت کو معلوم تھا کہ یہ سلیمی لڑکی ہے۔ اس کے ساتھ نئی رقاصہ تھی جسے دیکھ کر خلت کو حمیرہ یاد آ جایا کرتی تھی۔ ونسر نے سلیمی لڑکی سے عربی زبان میں بات کی۔ اس سے ہنس کر پوچھا کہ اس رقاصہ کو کیوں ساتھ لے آئی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا کہ یہ میرے کمرے میں تیار ہو کر آ گئی تھی اور میں تیار ہو رہی تھی۔ آپ کا بلاوا آیا تو سمجھی کہ آپ نے مجھے ضیافت میں ساتھ چلنے کے لیے بلایا ہے، میں اسے بھی ساتھ لے آئی۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔